پہلی دو اقساط میں ناظرین کی جانب سے بہت اصرار کیا گیا کہ بچوں کو جنسی درندگی سے بچانے کے لیے والدین اور حکومتی ادارے کیسے اکٹھے مل کر بچوں کو تحفظ دے سکتے ہیں۔ تو آج ہم والدین کی ذمہ داریوں پر بات کریں گے۔ ایک اہم بات، کیا یہ لازم ہے کہ ہم بچوں کی گمشدگی کے بعد ہی متحرک ہوں؟ کیا یہ لازم ہے کہ بچے اپنی زندگی کے تجربات سے سبق ٹھوکر یا دھوکہ کھا کر ہی سیکھیں؟ اور کیا یہ لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی انتہائی ذاتی باتیں ان کے حلقۂ احباب میں مقبول ہونے سے پہلے نہ جانیں؟ یاد رکھیں، ہم سب نے آج ہی سے عملی طور پر بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ بچوں کی حفاظت کے لیے سنجیدہ ہیں تو یہ باتیں آپ کو یقینی طور پر ذہن نشین کرنا ہوں گی۔ اپنے بچے کی روزمرہ زندگی میں شامل ہوں۔ کسی بچے کی زندگی میں فعال طور پر شامل ہونے سے بچوں کے جنسی استحصال کی انتباہی علامات زیادہ واضح ہو سکتی ہیں، اور اگر کچھ صحیح نہ ہو تو بچے کو آپ کے پاس آنے میں زیادہ آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے یا سنتے ہیں جس کی وجہ سے تشویش لاحق ہوتی ہے تو آپ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے کارروائی کر سکتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے دن کے دوران کیا کیا اور انہوں نے یہ کس کے ساتھ کیا۔ لنچ کے وقت وہ کس کے ساتھ بیٹھے تھے؟ اسکول کے بعد انہوں نے کیا کھیل کھیلے؟ کیا انہوں نے انجوائے کیا؟ بچوں کو بولنے کی ترغیب دیں۔ اپنے بچے کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے کہانیوں کا سہارا لیں، جیسے کسی واقعے کا تذکرہ اور اس واقعے سے متعلق کیا تم نے پہلے سنا، کبھی ایسا کسی نے تم کو بتایا، تمہارے ساتھ اس سے کچھ ملتا جلتا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ بچے کو بولنے کا موقع اور ہمت دے گی۔ بچے کو ابتدائی سے ان کے جسمانی اعضاء کی صحیح نام سکھائیں۔ اگر کسی بچے کو نامتناسب طور پر چھوا جاتا ہے تو انہیں اس واقعے کے بارے میں آپ سے یا کسی اور بڑے سے واضح طور پر بات کرنے کی ضرورت ہوگی۔ صحیح نام جنسیت کے گرد بھی شرم کو کم کرتا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے گھٹنے کو صرف نیچے کہا جائے تو گھٹنے میں چوٹ کو سمجھنے میں کتنی دقت ہوگی؟ اپنے بچے کو یہ سکھائیں کہ ان کے جسم کے کون سے حصے ان کے پرائیویٹ حصے ہیں۔ کوئی بھی ان کے پرائیویٹ حصوں کو نہیں چھوتا سوائے ان کے والدین کے، جب وہ انہیں نہلائیں یا والدین کی موجودگی میں ڈاکٹر معائنے کے دوران۔ اسی طرح انہوں نے بھی کسی کے کہنے پر بھی اپنے جسم کے کسی حصے، ہاتھ منہ وغیرہ کے ساتھ کسی پرائیویٹ حصے کو نہیں چھونا۔ اپنے بچے کو سکھائیں کہ اگر کوئی ان سے ان کی شرمگاہ کو دیکھنے یا چھونے کو کہتا ہے تو وہ اسے آپ سے راز نہیں رکھیں گے۔ اسے یقین دلائیں کہ ایسی بات میں بچے کا کوئی قصور نہیں۔ آپ بچے سے بالکل ناراض نہیں ہوں گے۔ والدین کو ایسی بات بتانا ہرگز برا نہیں، بلکہ اچھے بچے ہر بات اپنے امی ابو کو بتاتے ہیں۔ جب بچہ 3 سال کی عمر کو پہنچے تو اسے بتائیں
کہ اب جब آپ 3 سال کے ہیں آپ خود غسل کر سکتے ہیں، تو خود اپنی پوٹی اور پیشاب کو دھوئیں اور کسی کو بھی وہاں چھونے نہ دیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ اچھی طرح صفائی رکھیں تو آپ کے ماں اور باپ کو بھی وہاں چھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لہٰذا کسی کو بھی آپ کو آپ کی شرمگاہ چھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی بالکل کوئی بھی آپ کی شرمگاہ کو دیکھنے یا چھونے کو کہتا ہے تو آپ مجھے اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ اپنے بچے سے سوالات پوچھیں تاکہ وہ ممکنہ منظرناموں کی ذہنی طور پر مشق کریں۔ سوالات جیسے کہ اگر آپ کو آپ کے پرائیویٹ پارٹ پر کوئی چھوئے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ بتانا کیوں ضروری ہے؟ آپ کس کو بتائیں گے؟ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ہمارا راز ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کرو گے جب کوئی دھمکی دے؟ جیسے اگر بتایا تو وہ آپ کو یا مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔